بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 10 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے اور ان کے چہروں کی ہڈیوں پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1 عمر رسیدہ شخص جو زانی ہو، نمبر 2 گمراہ کرنے والا امام، نمبر 3 شرابی، نمبر 4 والدین کا نافرمان، نمبر 5 چغل خور، نمبر 6 جھوٹی گواہی دینے والا، نمبر 7 زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، نمبر 8 سود خور، نمبر 9 ظلم کرنے والا، نمبر 10 بے نمازی۔ تارک نماز کے لیے قیامت کے روز 2 گنا عذاب ہوگا۔ اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن پر باندھ دیا جائے گا اور فرشتے اس کے چہرے، اس کی پشت اور پہلو میں ماریں گے۔ جنت کہے گی کہ تو میرا اہل نہیں اور نہ ہی میں تیری لائق ہوں، جبکہ جہنم کہے گی میں تیرے اہل ہوں اور تو بھی میرے لائق ہے، بخدا آج میں تجھ کو سخت ترین عذاب سے دوچار کروں گی۔ اس وقت بے نمازی کو بڑی تیزی سے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل آگ کے سب سے نچلے مقام میں فرعون، حامان اور قارون کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے نمازی کو زکوٰۃ دینا حلال نہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ رہنا اور بیٹھنا جائز ہے، کیونکہ اس پر آسمان سے ہر وقت لعنت نازل ہوتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو موت کے قریب دیکھا، لیکن وہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا، تو والدین کے لیے اس کی فرما برداری نے موت کی سختیوں کو دور کر دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس پر عذاب قبر مسلط کیا جا رہا ہے، تو اس وقت وضو آیا اور اس نے اس کو عذاب قبر سے بچا لیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو گناہ کے فرشتوں نے گھیر لیا، تو اس وقت دیگر فرشتے اللہ کا ذکر لے کر آئے، جو وہ آدمی دنیا میں کیا کرتا تھا اس کی وجہ سے اس کی خلاصی ہو گئی۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، تو نماز نے اس کو نجات دلائی۔ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا جو بے حد پیاسا تھا، جب کبھی وہ حوض کے قریب ہوتا تو رش کی وجہ سے حوض تک نہ پہنچ پاتا، تو روزے نے اس کی پیاس بجھا دی۔ میں نے اپنے امت کے ایک آدمی کو دیکھا جو انبیاء کے حلقوں کے قریب کھڑا تھا، جب وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے قریب ہوتا تو انبیاء اس کو دور کر دیتے۔ اس وقت نماز کی غرض سے اس کے غسل جنابت کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا جس کے سامنے دائیں بائیں اوپر اور نیچے اندھیرے تھے، اس کے حج اور عمرے نے اس کو ان اندھیروں سے باہر نکال دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو ایمان والوں سے بات کرنا چاہتا، لیکن وہ اس کے ساتھ بات نہ کرتے، تو اس وقت صلہ رحمی آئی اور کہا کہ اے مومنین کی جماعت، یہ صلہ رحمی ہے، تم اس سے بات کرو۔ اس پر مومنین نے اس سے مصافحہ کیا اور اس کو سلام کیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو آگ، اس کی گرمی اور اس کے شعلوں کو اپنے ہاتھ سے دور کر رہا تھا، تو اس وقت صدقہ آیا اور وہ اس کے چہرے کے آگے ڈھال اس کے سر پر سایہ اور آگ سے پردہ بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس کو لم کہا جاتا ہے، جس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے اور 1 ماہ کی مسافت کے برابر لمبے سانپ ہیں جو بے نمازی کو ڈسیں گے۔ یہ سانپ اپنے ڈنگ کو بے نمازی کے جسم میں 70 سال تک داخل کریں گے اور پھر اس کے گوشت اور ہڈیوں میں اپنے زہر کو پھیلا دیں گے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کو اسی وادی میں عذاب دیا جائے گا۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، اس میں بچھو ہیں اور ہر بچھو سیاہ خچر کے برابر ہے۔ ہر بچھو کے 70 ڈنگ ہیں اور ہر ڈنگ زہر آلود ہے۔ یہ بچھو بے نمازی کو ڈنگ ماریں گے اور اپنے زہر کو اس کے جسم میں پھیلا دیں گے۔
اور وہ 1000 سال تک زہر کی حرارت اور شدت محسوس کرتا رہے گا۔ پھر وہ اپنے زہر کو اس کے گوشت اور ہڈیوں میں پھیلا دیں گے اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنا شروع ہوگی، جس پر اہل دوزخ بھی اس پر لعنت بھیجیں گے۔ اے رحیم و کریم، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اے کمزور و گناہگار انسان، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہمیشہ توبہ کرتا رہے۔ چند اشعار کا مفہوم ہے کہ رات کے اندھیروں میں کھڑا ہو اور آہستہ سے رات کی تاریکی میں اس ذات کی طرف چل جو تجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کی قربت حاصل کر، اور کہا اے سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے، تجھ سے نا امیدی نہیں، تو ہی میرا محسن اور جاں امید ہے۔ اے پروردگار، میری توبہ کو اپنے فضل سے قبول فرما، تو ہمیشہ اور بے شمار گناہوں کو مٹانے پر بھی قادر ہے۔ اے خدا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور میرا لحاظ نہ رکھا تو میں کسی کے سامنے اپنی حالت راز کی شکایت کروں گا اور کسی سے وسیلہ چاہوں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو گناہگار اس کے دروازے پر ذلیل ہو کر آتا ہے اور مصیبت کی وجہ سے اپنے کمزور ناتواں جسم پر روتا ہے کہ شاید میرا مولا اور احسان کرنے والا سخاوت کا اظہار کرے، تو اس وقت رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور اپنے فضل سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کو ذلیل سے قبول بنا دیتی ہے۔